میں ایک افسانہ پیش کرنا چاہوں گی اپنا، اس کا نام ہے کمہارن کا گھڑا۔ بہت پرانی بات ہے، ایک قصبے میں ایک کمہارن رہتی تھی جو پانی رکھنے کے گھڑے بنایا کرتی تھی۔ اس کے گھڑے کام کے مگر سادہ ہوتے تھے، جنہیں لوگ خریدتے کم تھے، بلکہ زیادہ تر کسی نہ کسی کا ہاتھ لگ کر وہ گھڑے ٹوٹ جایا کرتے تھے۔ ایک دن کسی نے کہا، اتنے بھدے اور بدصورت گھڑے کون لے گا؟ تم اگر ان گھڑوں کو رنگین کر دو اور مزید نازک بناؤ تو تمہارے گھڑے ہاتھوں ہاتھ بکیں گے۔ کمہارن نے ایک بہت نازک اور خوبصورت گھڑا بنایا، رنگین نقش و نگار سے مزین کیا، کیونکہ بازار میں نازک اور رنگین گھڑے کی ہی مانگ تھی۔ اس نے وہ گھڑا لا کر اپنی دکان کے سامنے سجا دیا کہ عوام دیکھے اور اس کے ہنر کی داد دے۔ ہر آنے جانے والا اس گھڑے کو چھو چھو کر دیکھتا۔ شام تک نہ صرف گھڑے پر گندے گندے ہاتھوں سے داغ پڑ گئے، بلکہ اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی لات مار کے گھڑا توڑ گیا۔ کمہارن بڑی پریشان ہوئی۔ جب بازار کے دوسرے دکانداروں سے شکایت کی کہ اس شرارتی شخص کو کسی نے روکا کیوں نہیں اور اب قصوروار کو پکڑا جائے، تو انہوں نے یوں ہی شریر شخص کو ہلکے پھلکے تانے دیے اور پھر کمہارن کو یہ قصوروار ٹھہرایا کہ جب اسے پتا تھا کہ گھڑا اتنا خوبصورت اور نازک ہے تو بیچ بازار میں سجانا بے وقوفی تھی۔ کمہارن کو بات سمجھ آ گئی۔ اس بار اس نے دوبارہ بڑی محنت کر کے ایک اور گھڑا بنایا، اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور نازک، لیکن باہر سجانے کی بجائے دکان کے اندر اپنے سامنے رکھ لیا۔ اب اس نے خیال رکھا کہ وہ شریر شخص دکان میں داخل نہ ہو، مگر اب بھی گاہک آ کر اس کو چھو چھو کر دیکھ رہے تھے۔ شام تک وہ دوبارہ میلا ہو گیا۔ اب کسی نے بھی اسے خریدنے سے انکار کر دیا۔ رات سے پہلے دوبارہ کسی دوسرے شریر شخص نے کمہارن کی نظر بچا کے گھڑے کو توڑ دیا۔ اب کی بار دوبارہ سب نے شریر شخص کو چند تانے دے کر کمہارن کو یہ قصوروار ٹھہرایا کہ جب سب کے سامنے رکھا ہوگا تو ہر گاہک اسے ہاتھ تو لگائے گا اور اس سے گھڑا گندا بھی ہوگا، کسی سے ٹوٹ بھی سکتا ہے، لہٰذا یہ صرف اور صرف کمہارن کی غلطی ہے۔ اگلی دفعہ کمہارن نے ایک اور خوبصورت گھڑا بنایا اور اب کے ایک شیشے کی الماری میں رکھ دیا تاکہ لوگوں کو نظر تو آئے مگر نہ کوئی اسے چھو سکے نہ توڑ سکے۔ لوگ آتے رہے، گھڑا دیکھتے رہے۔ کمہارن اس لیے بھی مطمئن تھی کہ وہ دونوں شریک کسی اور دکان میں چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے، اور بازار والوں نے فوراً قاضی صاحب کے سامنے حاضر کر کے دونوں کو قید کروا دیا تھا۔ آج تو گاہک اسے ایسے ہی کئی گھڑے بنانے کو بھی کہہ گئے تھے۔ رات ہونے تک کمہارن بہت خوش تھی کہ اب کی بار اس کا طریقہ کامیاب رہا، مگر اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھی تو دیکھا کہ الماری کا شیشہ بھی ٹوٹا ہوا اور کوئی گھڑا پھر توڑ گیا تھا۔ کمہارن نے سب بازار والوں کو بلا کر ٹوٹا گھڑا دکھایا اور سارا ماجرا کہہ سنایا، مگر بازار والوں نے پھر اسی کو قصوروار ٹھہرایا اور کہا کہ جب گاہک اتنا خوبصورت گھڑا دیکھیں گے تو یقیناً کسی کا تو دل مچلے گا کہ وہ گھڑا ہاتھ میں لے کر دیکھے اور غلطی سے گر کر ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ اس رات کمہارن نے بڑی محنت سے ایک اور خوبصورت، رنگین اور نازک گھڑا بنایا اور اب کے دفعہ لکڑی کی مضبوط پٹ والی الماری میں تالا لگا کر رکھ دیا۔ لوگ آتے، گھڑے کا پوچھتے تو کمہارن بتا دیتی کہ الماری میں رکھا ہے، مگر دکھاتی نہیں۔ نتیجتاً کسی ایک نے بھی اس کا گھڑا نہیں خریدا، مگر اگلی صبح نہ جانے کس بدبخت نے دوبارہ تالا توڑ کے گھڑا نکال کر توڑ دیا تھا۔ بازار والوں نے اب کی بار بھی کمہارن کو ہی قصوروار ٹھہرایا کہ تم گھڑا نہیں دکھاؤ گی اور لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ الماری میں خوبصورت اور نازک گھڑا رکھا ہے، تو ہو سکتا ہے کسی کا تجسس اس قدر بڑھ گیا ہو کہ اس نے تالا توڑ کے گھڑا دیکھنا چاہا ہو اور ہاتھ سے گر کے ٹوٹ گیا ہو۔ صاحبو، کمہارن آج بھی گھڑے بنا بنا کر سامنے رکھتی ہے، کبھی چھپا کر، کبھی خوبصورت اور نازک، کبھی سادہ اور مضبوط، کبھی بہت مہنگا، کبھی بالکل سستا اور گھٹیا، مگر کوئی نہ کوئی اس گھڑے کو توڑ جاتا ہے۔ ہر دفعہ توڑنے والا بھی کوئی نیا ہوتا ہے
دوسری دکانوں پر چوریاں کرنے والے بھی پکڑ لیے جاتے ہیں، قید بھی ہو جاتے ہیں، مگر گھڑا ٹوٹنے پر بازار والے قصور ہمیشہ کمہارن پر ڈال کر چلے جاتے ہیں۔ آپ کے خیال میں کمہارن کا مسئلہ کبھی حل ہوگا؟ پورا افسانہ بہت غور سے سننے کا آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اپنی رائے بھی دیجیے گا۔